اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ ہم کو غور کرنا ہوگا کہ آخر ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا ہم خود ذمہ دار ہیں یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ آخر کون سی ہم سے غلطی ہوئی ہے، کون سی چوک ہوئی ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم اس ذبح حالی کا شکار ہوئے ہیں؟ آج کی گفتگو کی شروعات ہم کرتے ہیں ایک حدیث سے جس کا مفہوم ہے کہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا فتنہ ہوگا، کیسا فتنہ ہوگا، کب وہ فتنہ برپا ہوگا، بلکہ سیدھا انہوں نے دریافت کیا یا اللہ کے رسول کہ اس فتنے سے نکلنے کا، باہر آنے کا مخرج کیا ہوگا، ایگزٹ کیا ہوگا، کون سا راستہ ہوگا جس سے ہم ان فتنوں سے باہر آ سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اس کا مخرج ہوگا قرآن۔ یہ قرآن وہ چیز ہے جس میں تمہارے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات موجود ہیں، تمہارے آنے والی نسلوں ان کی خبریں موجود ہیں، اور تمہارے جو موجود ہو ابھی حال کے لوگوں کے آپس کے اختلافات اور مسائل کا حل موجود ہے۔ یہی قرآن تو ہے جو اللہ کی رسی ہے، یہی قرآن تو ہے جو صراط مستقیم ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جس نے اس قرآن کو تھام لیا ایسا ہے جیسے ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اوپر آسمان کی طرف اللہ نے تھاما ہوا ہے، اور نیچے اگر اس انسان نے تھام لیا تو وہ ہدایت تک پہنچ جائے گا۔ اس طریقے سے سمجھایا گیا۔ تو ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا تھا، اور جب بھی ہم قرآن کی بات کریں گے تو ضمنی طور پہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بالکل آ جائے گا، چونکہ یہ ڈیٹیل میں سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں تو ساری بات نہیں آ سکتی، لیکن جب بھی قرآن کی بات ہوگی تو پھر قرآن کے ساتھ سنت آ ہی جاتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہر جگہ ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن تھا جس کے اندر اگر جس کو ہم پکڑ لیتے صراط مستقیم پہ آ جاتے، یہ اللہ کی رسی تھی، ہمارے سارے مسئلے کا حل اس میں چھپا ہوا تھا۔ لیکن ہم نے قرآن سے دوری بنا رکھی، قرآن سے دوری بنا رکھی۔ ہم کو ایک دھوکہ سا دے دیا گیا کہ ہم سب کی شفاعت ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی۔ بے شک شفاعت ہم سب کی ہوگی، لیکن کس کی ہوگی؟ ہم آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں روزانہ رات میں سونے سے پہلے، وہ آیت اس میں آتی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر دے بغیر اللہ کے اذن کے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے تو اللہ کے اذن سے کریں گے، یعنی کہ جس کے بارے اللہ کا اشارہ ہوگا اس کی شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن قرآن میں بڑی مضبوطی کے ساتھ سورہ فرقان میں اللہ پاک نے فرمایا، جہاں رسول شکایت کریں گے، ہماری شکایت کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ بچا لے ویسی چیز دور سے جس میں انسانوں کی شکایت کریں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ پاک یہ میری امت، یہ انہوں نے تو میرے بعد قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تھا، بالکل ہجرت کر گئے تھے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کرتے رہیں گے، اور اس دھوکے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے امت سے ہیں۔ تو بہرحال اب بھی ہوش کے ناخن کاٹنا ہوگا ہم کو، اور اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اب جب قرآن کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ کہ قرآن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس کو سمجھنا ہر کسی کے بس، ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ چند لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ ایک بات ساری کائنات کے سارے لوگ ملتے کے کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، لیکن میرا اللہ اگر ایک بار بھی کہہ دیتا تو میرے اللہ کی بات سب سے اونچی ہوتی، لیکن میرا اللہ ایک بار نہیں بلکہ ایک صورت میں 4 بار، سورہ قمر میں 4 بار، 13ویں آیت، 22ویں آیت، 32ویں آیت اور 40ویں آیت میں کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟
تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، لیکن ہم نے ایک شگوفہ چھوڑ دیا ہے کہ نہیں، قرآن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے دوستو، قرآن آپ کو بار بار دعوت دے رہا ہے خود پہ غور کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ اور ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان، بہت آسان۔ آج اسی قرآن کا انگریزی کا ترجمہ پڑھ کے بہت سارے ہمارے بھائی اسلام کے نزدیک آ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک آ رہے ہیں، قرآن کے نزدیک آ رہے ہیں، اور ہم ایک بہانہ بناتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے۔ قرآن میں لگ بھگ 6300 350 کے قریب آیات ہیں۔ ان میں مشکل سے 500 550 آیات ایسے ہیں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ہیں، اوامر و نواہی کے ہیں، جہاں مسائل نکالنے کے لیے، مسائل کے استنباط کرنے کے لیے ہم کو بہت سارے علم کی ضرورت پڑے گی۔ وہاں پہ ہم کو عربک لٹریچر بھی جاننا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، احادیث کو سمجھنا ہوگا، ہسٹری کو سمجھنا ہوگا، لغت کا علم ہونا چاہیے، فقہ کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی مسئلے کا استخراج اور استنباط کر سکیں۔ لیکن مور دین 6000 آیات جو ہیں وہ نشانیاں ہیں اللہ کی، جہاں اللہ پاک توحید، رسالت اور آخرت کو سمجھا رہا ہے، اور بہت موٹی موٹی بنیادی باتوں کو سمجھا رہا ہے۔ ان میں ہم آسانی سے غور کر سکتے ہیں، اس کے لیے کہیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بس قرآن سے تعلق بنائیں گے، پھر قرآن خود بخود اپنی رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں، میں خود کو اور آپ سبوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اس سے اپنا تعلق بنائیں کہ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کتاب اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس کو غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں انشاءاللہ ہمارے آج کے دور کے ان پریشانیوں کا، ان فتنوں کا حل بھی اس میں ملے گا انشاءاللہ۔ اگلی کڑی میں پھر روشنی، رہنمائی ہم سب حاصل کریں گے قرآن سے، قرآن کی ان آیات سے، جس میں آج کے دور، آج جو مسائل ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان مسائل کا حل کیسے نکالا جائے، ان فتنوں کے دور سے کیسے باعزت اور باوقار انداز سے باہر آیا جائے، وہ سب مسئلے کا حل انشاءاللہ قرآن سے ہم لوگ رہنمائی حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی کڑی میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔